السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الفلق سیکھیں گے۔ اس کو سادے انداز میں پڑھا جائے گا اور ساتھ ساتھ تجوید کے رولز کو بھی ڈسکس کریں گے۔ 2 دفعہ پڑھیں گے، پہلی دفعہ میں تجوید کے رولز کو ڈسکس کریں گے اور دوسری دفعہ میں روانگی کے ساتھ پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الفلق مکیۃ۔ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں گولتا آ رہی ہو اور ہم اس پہ وقف کرنا چاہتے ہوں، رکنا چاہتے ہوں، تو گولتا کو ہا میں تبدیل کر دیں گے۔ جیسے مکیۃ ہے تو وقف کی صورت میں مکیہ بن جائے گی۔ سورۃ الفلق مکیہ، مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ، یہاں پہ حمزہ اور عین کی آواز اعو کا واضح فرق ہونا چاہیے۔ اعوذ برب الفلق، فلقی قاف۔ جب کسی کلمے کے اوپر ہم رکنا چاہتے ہوں تو اس کلمے کے آخری لفظ کو، اب جس طرح الفلقی ہے آخری لفظ قاف ہے، اس کے نیچے زیر ہے، تو لفظ اس کلمے کے آخری لفظ کی حرکت کو ختم کر دیں گے، اس لفظ کو ساکن کر دیں گے۔ وقف کی صورت میں اس طرح ہوگا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما، من شر، نون ساکن کے بعد حروف حلقی، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ ان 6 حروف میں سے اگر کوئی حرف آتا تو نون ساکن پہ غنہ ہم نے نہیں کرنا تھا۔ یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، لہٰذا نون ساکن پہ ہم 2 سیکنڈ تک کا غنہ کر سکتے ہیں، 3 سیکنڈ تک کا غنہ کر سکتے ہیں، 1 سیکنڈ تک کا بھی۔ تو یہاں پہ ہم اپنی 2 سیکنڈ کی نارمل آواز رکھیں گے۔ من شر ما خلق، قاف وقف کی صورت میں قاف کی حرکت کو ساکن کر دیا ہے۔ من شر ما خلق، آگے ومن شر غاسق، شری، را کی آواز ہمیشہ باریک نکلے گی جب را کے نیچے زیر ہوگی، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ غاسق اذا، غاسق اذا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ غاسق، قاف کے نیچے 2 زیریں ہیں یعنی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ کا لفظ آیا ہوا ہے، تو یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے، یہاں پہ اظہار کریں گے۔ غاسق اذا وقب، وقب وقف، وقب ومن شر غاسق اذا وقب، آگے ومن شر النفاثات، شر، نون شد والا ہے، جہاں بھی نون شد والا آئے گا وہاں پہ ہم 1 سے 2 سیکنڈ کا غنہ لازمی کریں گے، یعنی نون مشدد جہاں کہیں آئے
اس پہ غنہ لازمی کرنا ہے. جیسے شر النفاثات فی العقد. دوبارہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. آگے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا. حاسد تنوین میں سے دو زیریں ہیں، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ کا لفظ آیا ہوا ہے تو غنہ نہیں کیا، یہاں پہ اظہار ہوا ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اب دوسری دفعہ ہم روانگی کے ساتھ اس کو پڑھ لیتے ہیں. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. الحمدللہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. آپ بھی اس کو سن کر پھر اسی طرح مشق کرنے کی کوشش کریں. بار بار جب اپنی زبان سے دہرائیں گے تو الفاظ زبان کے اوپر جاری ہو جائیں گے اور پڑھنا آسان ہوگا. تو اس کی کوشش کریں، یعنی مشق کریں، پریکٹس کریں، بار بار کریں. اگلا سبق انشاءاللہ ہمارا اگلی سورت کا ہوگا، اس میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.